اسی خداوند میں آپ سب کو سلام۔ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں پڑھ لیا ہوگا، آرزو واپس آ گئی۔ آپ دل میں سوچتے ہوں گے یہ مس انفارمیشن ہے۔ عزیزو، اگر آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو نہ صرف یہی کہیں گے کہ آرزو واپس آ گئی، بلکہ اس بات کے لیے آپ شکر گزاری کریں گے۔ میرا نام نواز نتھینیل ہے، اور آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ عزیزو، اس طرح کے واقعات ہونا یا ایکسیڈنٹ ہونا گو کہ یہ نارمل بات نہیں، لیکن عزیزو ہمارا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے، ہمارا رسپونڈ کیسا ہوتا ہے، یہ میٹر کرتا ہے۔ اگر ہمارا ریئیکشن اچھا ہے تو نہ صرف ہم اس ایکسیڈنٹس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، بلکہ اسی بات کو لے کے ہم خدا کے جلال کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں خدا کا رسپونڈ تو عزیزو ہم اس کو بھی دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک مثال دوں گا کہ یہ سچا واقعہ ہے۔ میرے ایک عزیز تھے، وہ احمد آباد بس میں جا رہے تھے۔ عزیزو، راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی لیفٹ سائڈ کی پسلی جو تھی وہ ٹوٹ گئی۔ عزیزو، پسلی کا ٹوٹنا اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے، لیکن جب ارد گرد کے لوگ اس کی ہیلپ کے لیے آئے تو انہوں نے جب اس کو یوں اٹھایا تو وہ ٹوٹی پسلی ان کے دل میں لگی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ واقعہ سنانے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس طرح کے حالات میں ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ہمارا رسپونڈ کیا ہوتا ہے۔ اگر تو ہم ان حالات میں بہتر ریئیکٹ کریں گے، بہتر رسپونڈ کریں گے تو عزیزو نہ صرف ہم خدا کو جلال دیں گے بلکہ بیٹی آرزو کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے اور مسیح قوم کے لیے ہم جلال کا باعث بنیں گے۔ اور اگر ہمارا رسپونڈ برا ہوا تو عزیزو اس کا ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں خداوند نے جب ہم نے گناہ کیا تو خداوند نے اس ساری سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا۔ عزیزو، اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو 2 دفعہ خداوند انتہائی غمگین ہوا۔ پہلی دفعہ یہ آپ کا پیدائش اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں ملتا ہے۔ تب خدا زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملعون ہوا اور دل میں غم کیا۔ عزیزو، یہ آپ کو 6 باب کی 5ویں آیت میں ملتا ہے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی گناہ ہوا 3 باب کی پیدائش کے 3 باب کی 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس نے علاج نکالا۔ علاج کیا تھا؟ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ نجات کا اعلان خدا نے یہیں پہ کر دیا تھا، جبکہ اپنا ریئیکشن جو تھا وہ 6 باب کی 5ویں آیت میں شو کرتا ہے، لیکن 3 باب کی 15ویں آیت میں بتا دیتا ہے کہ نجات کے لیے جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا یعنی مسیح خداوند، وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ تو عزیزو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ عزیزو، خداوند دوسری دفعہ جب غمگین ہوئے، گو کہ بائبل میں اس بات کا ذکر نہیں ہے، لیکن جب ان کے اکلوتے بیٹے کی جان صلیب پر تھی اور چوتھا کلمہ بولا جا رہا تھا جو کہ مسیح یسوع بول رہے تھے، ایلی ایلی لما شبقتنی، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ لمحہ ہے جب خدا انتہائی غمگین تھا۔ خدا باپ کی میں ذکر کر رہا ہوں، اور یہ آپ کو پیدائش اس کا 27 چیپٹر ہے اور 46 ورس ہے۔ اور اس کا رزلٹ عزیزو کیا نکلا؟ نہ صرف مسیح خداوند نے جلال پایا بلکہ ہم گناہ کی قید سے آزاد ہوئے اور ہمیں خدا باپ نے جلال بخشا۔ اور اس خوشخبری کی منادی کے لیے خداوند یسوع مسیح مرکز اس کا 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں کہتا ہے، اور اس نے ان سے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کا مطلب ہے خوشخبری، انجیل کی منادی کرو، خوشخبری کی منادی کرو کہ جو بھی ایمان لائے گا اب وہ خدا کے گھرانے کا حصہ بن جائے گا اور گناہ سے آزاد ہو جائے گا۔ تو اسی طرح گو کہ ہماری قوم اس ٹائم
بہت غم کے عالم میں عزیزو اب ہمارا رسپونڈ کیا ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہمیں بھی ویسا ہی ری ایکشن شو کرنا ہے جیسے خدا باپ نے شو کیا، کیونکہ افسیوں اس کا 5واں باب پہلی آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند۔ یہ آیت ہمیں بہت کلیئر نظر آتی ہے جس میں کہتا ہے خدا کی مانند۔ تو عزیزو ہمیں اس کی مانند بنتے ہوئے ہمیں ان موقعوں سے نہ صرف خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے بلکہ بیٹی کو بھی بڑے محفوظ ہاتھوں سے واپس اپنے پاس لانا ہے، کیونکہ ہم تاریکی کے فرزند نہیں، کیونکہ نہ صرف یہ تاریکی جو کہ ہم پہ غالب آنے کی کوشش کرتی ہے، عزیزو ہم دنیا کا نور ہیں۔ یہ آپ کو متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں ملتا ہے، تم دنیا کے نور۔ تو عزیزو ہم اگر اس طرح کا ری ایکشن شو کریں گے، رونے دھونے کا ایکشن شو کریں گے، گو کہ غم کا وقت ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نور کا فرزند ہوں، کیونکہ جب آپ پہلا تسلنیکی اس کا 5واں باب 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو۔ مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نور اور دن کا فرزند ہوں۔ تو عزیزو ہمیں اپنا ایمان شو کرنا ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر کون ہے، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں پہلا یوحنا اس کا 4واں باب 4 آیت میں بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، آئے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں۔ عزیزو ہم آلریڈی غالب آ چکے ہیں اور ہمیں اس بات کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو ہم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے، یعنی ابلیس سے بڑا ہے۔ عزیزو اور خداوند اس موقع سے بھلائی پیدا کرے گا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے ہم نے گناہ کیا خدا نے اس سے بھلائی پیدا کی، ہمارے لیے نجات، اور مسیح خداوند کو سر بلند کیا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں رومیو اس کا 8واں باب اور 28ویں آیت میں وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ تو عزیزو یہ موقع سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اپنا ایمان دکھا کر۔ اور عزیزو ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف نہیں ہوا، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے۔ لکھا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 6واں باب اور 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں؟ عزیزو آپ کو خداوند پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور بلکہ جب آپ 3 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پہ فرشتوں کا انصاف کا ذکر کرتا ہے۔ تو آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے آپ کون ہیں، نور کے فرزند، خداوند آپ کے اندر ہے جو کہ اس سے بڑا ہے، اور اس موقع سے اس نے بھلائی پیدا کرنی ہے۔ اور آخری آیت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ میری ساری گفتگو کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اور آپ کے ایمان کے ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ ذرا میرے ساتھ نکالیں متی اس کا 16واں باب اور 19ویں آیت، جس میں کچھ یوں لکھا ہے، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا آسمان پر کھولے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں آرزو بیٹی کو واپس لانا چاہوں تو واپس لا سکتا ہوں، اور اگر اس کو تاریکی میں چھوڑ دوں تو وہ رہ جائے گی۔ کیونکہ عزیزو اگر آپ میری کرونا وائرس والی ویڈیو دیکھیں تو وہاں پہ ہم نے کرونا وائرس کو باندھا تھا، تو آپ دیکھیں صرف پاکستان میں ہی کام ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایماندار دعا کرتے ہیں تو بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں۔ تو عزیزو اب میرے ساتھ سارے ایماندار مل کر اس بات کے لیے دعا کریں گے اور اپنی قوم کے لیے باعث برکت بنیں گے، بچی کے لیے باعث برکت بنیں گے، اور بچی کے ماں باپ کے لیے باعث برکت بنیں گے۔ میرے ساتھ دعا میں شامل ہوں اور اپنی آنکھیں بند کریں۔ خدا میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ ہم نور کے فرزند ہیں، اس بات کے لیے کہ تو ہم میں بستا ہے اور تو اس سے بڑا ہے جو کہ دنیا میں۔ اور خدا من اس وقت میں بیٹی آرزو کو اس کی تمام نگیٹیوٹی کو یسوع کے نام سے ختم کر دیتا ہوں۔ آرزو میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے
ہر نگیٹیوٹی سے پاک کرتا ہوں اور تجھے گھر واپس لاتا ہوں، اور خدا من تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے اپنے یسوع نام کو جلال بخشا۔ تیرا شکر خدا من کہ تو نے ایسا کر دیا۔ عزیزو، اسی طرح خدا باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو لوگ بھٹک چکے ہیں، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں، یہ جو پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ آپ خدا باپ کے خاندان میں شامل ہوں، تو آپ میرے پیچھے یہ والی دعا بولیں: شکر گزار ہے آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع کے۔ یسوع، میں تجھے اپنا خدا مانتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ، اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں، اسی یسوع کے نام سے آمین۔ عزیزو، اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو آپ بائبل کی تعلیمات کے مطابق خدا کے خاندان میں شامل ہوں، اور اس بات کے لیے ہم شکر کرتے ہیں کہ عزیزو، ہماری بیٹی آرزو واپس آ چکی۔ خدا ان کے نام کو جلال، آمین۔